محترم جناب محمد نعیم الغزالی جو کہ آل پاکستان اسپیچ کمپٹیشن میں ٹاپر ہیں، تو آج ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اس حوالے سے۔ تو سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ تو سر سب سے پہلے آپ اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے۔ بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے جو ابتدائی دینی تعلیم ہے تو وہ میں نے اپنے گھر سے ہی حاصل کی، اور پرائمری تک تعلیم جو ہے وہ جو گاؤں کا اسکول تھا وہیں سے حاصل کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے درس نظامی کے لیے جو ہے وہ مرکز الاسلام کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشن لیا، اور مڈل جو ہے وہ گوٹھ چوٹا اسکول سے کیا۔ پھر جو ہے وہ میٹرک ماڈل ہائی اسکول اتھل سے کیا، اور ایف ایس سی پری انجینئرنگ جو ہے وہ میں نے کی لامز انٹر کالج لسبیلا یونیورسٹی سے۔ اور پھر یہ کہ درس نظامی اس کے ساتھ ساتھ جو عصری علوم چل رہے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ جو درس نظامی ہے وہ بھی میں ساتھ چلاتا رہا، اور درس نظامی میں نے جو موقوف علیہ کا کورس ہے وہ مرکز الاسلام سے کرنے کے بعد پھر میں نے جامعہ عربیہ غفاریہ کے اندر جو ہے ایڈمیشن لیا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ میں جامعہ عربیہ غفاریہ کے جو ہے وہ دور حدیث جو کلاس ہے اس کا میں طالب علم ہوں۔ حوالے سے آج آپ کو یہاں پہ بلایا ہے، آپ نے آل پاکستان میں کمپٹیشن میں ٹاپر رہے ہیں، تو یہ جو سر آپ کا شوق ہے اسپیچ کرنے کا، یہ کہاں سے آپ کو پیدا ہوا؟ تو اس کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں کہ کہاں سے آپ کو شوق جاگا؟ ہاں سر، میں تقریباً مڈل اسکول کے جو ہے وہ 6 کلاس میں تھا، تو میں نے جو ہے وہ دوسرے جو اسٹوڈنٹس تھے ہمارے کلاس فیلو تھے ان کو دیکھ کر میں نے جو ہے وہ وہاں پر اپنا نام لکھوایا۔ جو سالانہ ہمارا میلاد مقابلہ ہوتا تھا تو اس کے اندر میں نے نام لکھایا، تو جو ہے وہ وہاں پر ٹرائل ہوا ہمارا، اور اس پر جو ہے وہ مجھے وہاں پر فیل کر دیا گیا، اور ہمارے جو اسکول کے سیکنڈ ہیڈ ماسٹر تھے تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے وہاں سے باہر کر دیا۔ تو جو ہے وہ ہمارے جو اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے تو ان کی سفارش سے اور جو ہے وہ ان کے توسط سے میں دوبارہ وہاں پر جو ہے وہ اس مقابلے کے اندر انٹر کر دیا گیا، لیکن جو پہلے دن پر مجھے سیکنڈ ہیڈ ماسٹر نے جو ہے وہ نکالا تھا، مقابلے سے جو ہے وہ باہر کیا تھا، سالانہ تقریر مقابلہ جو تھا اس سے، تو اس دن سے جو ہے وہ میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ جو ہے وہ مجھے اسپیچ کرنی ہے، اور صرف مقابلہ بھی کرنا ہے، مقابلہ نہیں بلکہ جو ہے وہ مجھے فرسٹ پوزیشن اٹھانی ہے۔ تو میں نے اسی دوران جو ہے اپنی تیاری کی یوٹیوب کے ذریعے، اور جو ہے مختلف جو اسپیچ کے بکس ہوتی ہیں تو وہ خریدیں، اور میں جو ہے وہ دن رات اس کے اندر جو ہے وہ مگن ہو گیا۔ پھر جو ہے اسی دوران ہمارا مقابلہ ہوا، تقریباً مہینے کے بعد مقابلہ ہوا جس میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جو سالانہ اسکول کا مقابلہ ہوتا ہے۔ پھر اسی جو میری 6 کلاس میں ہی ہمارا جو ہے وہ مقابلہ میں نے کوالیفائی کیا، آل پاکستان میں جو ہے وہ آل پاکستان اسپیچ کمپٹیشن تھا 2014 میں، طلبہ کانفرنس جو ہے جس کے اندر جو ہے میں نے وہاں پر جو ہے وہ تمام 4 صوبوں سے، آزاد کشمیر سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی اور کالجز کے آئے ہوئے تھے، یہ روحانی طلبہ جماعت کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ مقابلہ تھا، تو وہاں پر جو ہے میں نے پھر کوالیفائی کیا، اور جو ہے وہاں پر میں نے جو ہے وہ آل پاکستان لیول پر پہلی پوزیشن لی۔ ماشاءاللہ سر، بہت خوب، زبردست آپ کی جرنی رہی۔ سر کیا اسپیچ کرنے کے لیے مطالعہ کرنا ضروری ہے؟ جو اسپیچ کرتے ہیں لوگ جو اس فیلڈ میں ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے مطالعہ ضروری ہے؟ تو کیا آپ نے مطالعے کو جاری رکھا ہوا ہے، اور کیا کیا پڑھا ہے مطالعے میں؟ سر مطالعہ جو ہے وہ اسپیچ جو اسپیکر ہوتا ہے اس کے لیے تو بے حد ضروری ہے، کیونکہ بغیر پڑھنے کے بولا نہیں جاتا، بولنے کے لیے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو مطالعہ جو ہے وہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے، یہ ایک دماغ کی جو ہے ورزش ہے، اور اس سے دماغ کھلتا ہے، اور اس کے انسان جو ہے وہ انسان پر علم کے جو دروازے ہیں وہ بھی کھلتے ہیں، تو اسپیکر کے لیے مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ تو میں نے جو ہے وہ اسپیچ کی جو کمپٹیشنز کی جو بکس تھیں وہ میں نے جو ہے وہ پڑھنا شروع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے اسی دوران پبلک اسپیکنگ کا بھی شوق ہوا،
کیونکہ میں اسپیکر جو تھا وہ بطور اسپیکر میں نے جو ہے وہ مختلف پروگرامز میں بھی حصہ لیا، اور جو ہے وہ کالج لیول پر جو ہے میں نے کمپٹیشن کیے، ڈویژن پر بھی گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کوسٹ گارڈ 1 بٹالین جو قائد بٹالین، تو وہاں پر بھی میں نے جو ہے وہ 2 سال تک پرفارم کیا بطور لامز اسپیکر۔ تو اس دوران جو ہے مجھے یہ شوق جگا کہ میرے اندر یہ بھی چیز ہے کہ میں جو ہے وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر یا پبلک اسپیکر بن سکوں۔ تو اس کے لیے جو ہے میں نے قاسم علی شاہ صاحب کی جو ہے کتابیں وہ پڑھنا شروع کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ واصف علی واصف جو ہے ان کو بھی پڑھنا شروع کیا، اور تو جو ہے وہ اس دور کالج لیول سے لے کر جو ہے وہ آج تک بابا اشفاق اور جو ہے واصف علی واصف اور قاسم علی شاہ اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال خاص طور پر، تو جو ہے وہ ان سے اس دور سے جو مطالعہ چلتا آ رہا ہے۔ کہ آپ اپنی فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اسٹیٹس ایک لگاتے ہیں آئیڈیالوجیکل بارڈر ڈیفینڈر، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ آپ کیوں لائن لگاتے ہیں آئیڈیالوجیکل بارڈر ڈیفینڈر؟ اس کا کیا مقصد ہے اس لگانے کا؟ سر آئیڈیالوجیکل بارڈر ڈیفینڈر جو ہوتا ہے تو اس کی معنی ہوتی ہے نظریاتی سرحدوں کا محافظ۔ نظریاتی سرحد۔ تو میں نے جب کالج میں فرسٹ ایئر میں تھا، جی سر، تو اس دوران میں نے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو پڑھنا شروع کیا، جی، اور میں نے جو ہے وہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی جو شاعری کو پڑھنا شروع کیا۔ اس دور میں نے جو ہے وہ آج سے یعنی پچھلے سال ہی جو ہے 2020 کے شروع میں میری جو ہے وہ FSc مکمل ہوئی ہے، تو کالج ایج پر جو ہے میں نے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو پڑھنا شروع کیا۔ ان کی نظم تھی شکوہ جواب شکوہ، وہ میں نے پڑھی تو جو ہے وہ سمجھ میں تھوڑا نہیں آ رہی تھی۔ مختلف جو ہے وہ جو ان کی تشریحات کی گئی ہیں وہ دیکھیں، اور اس کے علاوہ جو اس نظم سے ریلیٹڈ بکس ہیں وہ دیکھیں، لیکن جو اصل جو راز کھلنا تھا وہ میرے اوپر نہیں کھل رہا تھا۔ تو جو ہے وہ میں نے پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی زندگی کو پڑھنا شروع کروں، کیونکہ جو صاحب شعر جو ہے اگر اس کی زندگی نہ معلوم کی جائے تو وہ جو راز ہوتے ہیں اشعار کے وہ دلوں پر نہیں کھلتے ہیں۔ تو میں نے وہ پڑھنا، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو پڑھنا شروع کیا، اور جو ہے وہ میں نے سیکنڈ ایئر میں آ کر جو ہے وہ اپنی ایک چھوٹی سی تنظیم تحریک تحفظ اقبالیات جو ہے بنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ڈاکٹر سید زید زمان حامد جو ہیں ان کو بھی جو ہے میں نے سننا شروع کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے دوسرے جو اسپیکرز ہیں تو ان کو بھی میں نے سننا شروع کیا۔ پھر جو ہے وہ جب میں نے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ جو ہے وہ مجھے ابھی یعنی میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ میں ایسا کام کروں جو اپنے ملک کے لیے ہو، اور پھر جو ہے وہ میں نے یہ فیلڈ میں نے جو ہے وہ مجھے سوٹ ہوئی، اور کہ آئیڈیالوجیکل بارڈرز ڈیفینڈر یعنی کہ نظریاتی سرحدوں کا محافظ، یہ میں نے اپنے نام کے ساتھ لکھنا شروع کیا۔ اور میں باقاعدہ تو میرا جو ارادہ ہے کہ نظریہ جو ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک زندہ قوم ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے، ہم ایک نظریے کے مطابق چلتے ہیں، تو اس دور کے اندر جو ہے وہ ویپن سے جو ہے وہ ویپن وار جو ہے وہ بہت کم ہے جو ہے، لیکن جو نظریاتی جنگ ہے اب اس وقت آپ دیکھ لیں جو ہے وہ ہمارے جو نظریات کے ساتھ کس طرح جو کھلواڑ کی جا رہی ہے، اور مختلف جو ہے علامہ ڈاکٹر محمد پر جو ہے محمد اقبال پر جو ہے وہ الہاد کی طرف سے مختلف جو ہے وار کیے جا رہے ہیں، قائد اعظم پر جو ہے الہاد کی طرف سے وار کیے جا رہے ہیں، یا وہ جو جس کو اپنے خود کو دیسی لبرل کہتے ہیں، تو وہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ذہنی یہ کیفیت ہے یا تو جو ہے وہ مطالعہ کی کمی ہے، تو مختلف طریقے سے جو ہے وہ وار کر رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے نام کے ساتھ آئیڈیالوجیکل بارڈرز ڈیفینڈر لگانا اس لیے شروع کیا کہ مجھے ان کو جواب دینا ہے کہ پاکستان کا نظریہ کیا ہے، پاکستانی قوم کا نظریہ کیا ہے، اسلام اور پاکستان کا تعلق کیا ہے، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے جو یہ نظریہ پاکستان دیا ہے، جو پاکستان بنانے کے جو خواب دیکھا ہے، تو اس کا اصل مقصد کیا تھا، قائد اعظم نے جو یہ پاکستان بنایا ہے تو پاکستان بنانے کے بعد جو ہے وہ بنانے کا مقصد کیا تھا، اور اب جو اس دور کے نوجوان ہیں تو ان کو اس پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان کو اپنی نظریات کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور نظریہ پاکستان اور اسلام کا نظریہ یہ الگ نہیں ہے، ان کا تعلق چولی اور دامن کا تعلق ہے، تو اس لیے جو ہے وہ میں نے اپنے نام کے ساتھ آئیڈیالوجیکل بارڈرز ڈیفینڈر لگانا جو ہے وہ شروع کیا۔ ماشاءاللہ سر، بہت خوب سر، آپ نے چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں،
تو جو ہمارے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں، میں اسپیچ کمپٹیشن کے حوالے سے کدھر کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ پیغام تو یہی ہے کہ دیکھیں شکست کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے اور جیت کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے، اور بزدل وہ نہیں ہے جو کہ شکست کھا جائے، بزدل وہ ہوتا ہے جو کہ شکست کھانے کے بعد میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جو اسپیچ مقابلے کا جو شوق رکھتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے اندر جو ہے وہ ہار کو قبول کرنے کا جو ہے وہ ملکہ سیکھیں، کیونکہ جس ٹائم آدمی جو ہے وہ ہارتا ہے کسی دوسرے اپنے حریف سے تو بہت بڑا دھچکا ملتا ہے۔ میرے ساتھ خود بھی ہو چکا، لیکن جو ہے وہ اس میرے سر پر جو ہے قاسم علی شاہ صاحب کا ہاتھ تھا، تو جنہوں نے جو ہے وہ مجھے ان راستوں سے نکال کر جو ہے وہ آگے لایا۔ تو اگر کوئی شخص اسپیچ مقابلے کا جو ہے شوق رکھتا ہے، ایک تو جو ہے اپنے مطالعے کو وسیع کرے، جتنا بھی ہو سکے مطالعے کو وسیع کرے، اور دوسرا کبھی بھی اگر آپ کسی مقابلے کے اندر جانا چاہتے ہیں تو کبھی بھی بغیر پریکٹس کے کبھی نہ جائیں۔ آپ کتنے ہی بڑے اچھے اسپیکر ہیں اور کتنے آپ نے مقابلے سر کیے ہیں، لیکن جو ہے وہ اب ضرور آپ جو ہے وہ جو آپ کو اسپیچ کرنی ہے، جس ٹاپک پہ آپ کو بولنا ہے، اس کی ضرور پریکٹس کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنی جو شخصیت ہے، تو اس میں اسپیچ کے اندر جو ہے وہ جو کمپٹیشن ہوتے ہیں اس کے اندر شخصیت کا بہت بڑا جو ہے وہ کردار ہوتا ہے، تو اپنی جو شخصیت ہے اس کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے الفاظ کو جو ہے وہ اور اپنے ٹاکنگ پاور جو ہے اس کو بھی بہتر بنائیں، آپ کا جو ٹیلنٹ ہے تو جس کو جتنا ہو سکے اس کو نکھارنے کی کوشش کریں، اس کو ظاہر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو آدمی ہارنے کے بعد جو دھچکا ملتا ہے تو اس کو قبول کرنے اور وہاں پر جو ہے حوصلہ رکھ کر دوبارہ مقابلے کے لیے تیار ہونے کا جو ملکہ ہے وہ سیکھیں۔ تو یہ ملکہ سیکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو قاسم علی شاہ صاحب کی جو کتابیں ہیں، جو بڑے منزلوں کے مسافر، یا جو ہے وہ ان کی دوسری 4-5 اور کتابیں ہیں، تو اگر وہ ان کو اگر اسپیکر پڑھنا شروع کریں تو ان کے اندر یہ برداشت اور جو ہے وہ مقابلے کے اندر جو ہے ہار کر دوبارہ میدان میں آنے کا جو حوصلہ ہے بہت اچھی طریقے سے جو ہے ان کو مل سکتا ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے وقت دیا ہمیں، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔